بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد بیمارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں نوکری سے فارغ کیے گئے غیر ملکی افراد کو 6 ماہ تک مزید قیام کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ متعدد بیمارات کی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے خوشخبری سنا دی اور ایسے غیر ملکی جو کہ اپنی ملازمت سے محروم ہو گئے تو انہیں مزید 6 ماہ تک متعدد بیمارات میں قیام کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے متعدد بیمارات کے موجودہ قانون کے مطابق ملازمین جنہوں نے نوکری سے فارغ کر دیا گیا انہیں 1 ماہ کے اندر ملک چھوڑنا ہوتا تھا، تاہم حکومت کی جانب سے ان قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے جس کے بعد نوکری سے فارغ ہونے والے ملازمین 3 سے 6 ماہ تک متعدد بیمارات میں مزید بھی قیام کر سکیں گے۔ متعدد بیمارات کے وزیر برائے مملکت اور بیرونی تجارت ڈاکٹر ثانی بن محمد الزبیدی کے مطابق حکومت اس اقدام سے بے روزگار افراد کو نوکری کی تلاش کے لیے مزید وقت بھی ملے گا، جس سے اس ملک کے اندر موجودہ ٹیلنٹ کو برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نئی سہولیات سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہوگا اور اس اقدام کا مقصد متعدد بیمارات کے لیبر مارکیٹ میں مزید استحکام پیدا کرنا اور ملک میں ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانا بھی شامل تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں اب نہ صرف مکمل ویکسین اور بوسٹر ڈوز لگوانے والے افراد ہی سفر کر سکیں گے، یعنی کہ صرف اور صرف جنہوں نے ویکسین اور بوسٹر شاٹ لگوا رکھی ہے وہی متعدد بیمارات آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ متعدد بیمارات کے وزیر خارجہ نے مکمل ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کو سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی اور وزارت کی جانب سے اعلان کے مطابق مکمل ویکسین شدہ افراد اور بوسٹر شاٹ لگوانے کے بعد سفر کرنے کے اہل ہوں گے۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے شرائط کے مطابق سفر کرنے کے لیے اماراتی شہریوں کو الحسن ایپ پر ٹریول پاس لازمی دکھانا ہوگا اور مکمل ویکسین لگوانے کے بعد بوسٹر شاٹ کے لیے اہل ہونے کی صورت میں بوسٹر ڈوز ہی لگوانا ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ کے مطابق ان شرائط سے ان افراد کو استثناء حاصل ہوگا جو کہ کسی بیماری یا میڈیکل وجوہات کی بنا پر ویکسین نہیں لگوا سکتے، اور ایسے افراد جن کو کورونا سے صحت یابی ہونے اب 3 ماہ مکمل نہیں ہوئے ان کو بھی استثناء حاصل ہوگا، جبکہ 18 سال سے کم عمر افراد کو بھی اس شرط سے استثناء حاصل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے حکام کے مطابق انتہائی قریبی رشتہ دار کی موت کی صورت میں سفر کرنے والے افراد وزارت خارجہ سے بھی اجازت درکار کر سکتے ہیں، اور متعدد بیمارات میں حکومت کی جانب سے مکمل ویکسین شدہ افراد کو اہل ہونے کی صورت میں بوسٹر شاٹ لگوانے کی ہدایات کر دی گئی ہے۔ متعدد بیمارات کے رہائشیوں نے بھی کورونا کے خلاف ویکسین لگانے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ دوسروں کے تحفظ کے لیے انسداد کورونا ویکسین انتہائی ناگزیر ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اماراتی حکومت نے مزدوروں کو بہترین رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے نئے سسٹم کا اجرا جاری کر دیا۔ آپ بھی اس سے جلد از جلد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ امارتائزیشن نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا اجرا جاری کیا جس کے تحت لینڈ لارڈ کو آجر سے منسلک کر دیا گیا تاکہ مزدوروں کی رہائش گاہوں پر تمام صحت اور حفاظتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ پیشہ ورانہ ہیلتھ اور سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ابراہیم عبدالرحمان الماری کا یہ کہنا تھا کہ مزدوروں کی رہائش گاہوں پر گائیڈ لائنز کے عمل درآمد کے لیے وزارت باقاعدہ انسپیکشن مہم بھی چلائے گی، اور انہوں نے بتایا کہ لینڈ لارڈ اپنے مزدوروں کی رہائش گاہ کو وزارت کی ویب سائٹ پر رجسٹر بھی کروائیں گے۔ ایک جانب تو اس سے کمپنیوں کو قریب ترین رہائش گاہ کی فراہمی میں آسانی میسر ہوگی، تو دوسری جانب عمارتوں کی حفاظت اور مدت کی بھی تفصیلات دستیاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کمپنیاں کرائے کی رہائش گاہوں کے لیے ویب سائٹ پر رجسٹر کروائیں گی اور ملازمین کو مخصوص پورٹل میسر ہوں گے، اور گائیڈ لائن کے مطابق رہائش کا بہترین ایئر کنڈیشنز کی سہولیات اور پر فضا ہونی چاہیے، اور ہر مزدور کو کم از کم 3 اسکوائر میٹر کی جگہ لازمی دستیاب ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کمرے میں لانڈری، کوکنگ، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ملازمین کے پاس لازمی طور پر ڈائننگ ہال اور صاف کچن میسر ہوگا، اور کچن میں ہوا کھینچنے والا پنکھا اور پینے کے لیے فلٹر شدہ پانی بھی دستیاب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ گیس سلنڈر کے لیے کچن کے باہر محفوظ جگہ ہونا ضروری ہے،
اس کے علاوہ رہائش گاہ میں میڈیکل سروس روم، نماز کے لیے جگہ اور لانڈری روم بھی ہونا ضروری ہوگا، اور ہر سہولت کو واضح طور پر رہائش گاہ میں داخلی راستے پر انگلش اور عربی میں آویزہ کرنا ہوگا۔ جبکہ گائیڈ لائن کے مطابق رہائش گاہوں پر کارپیٹ استعمال نہیں ہوگے اور تمام مزدوروں کو بیڈ فراہم کیے جائیں گے، اور کمروں کے باہر جوتے اتارنے کے لیے مخصوص ریکس بھی بنائے جائیں گے، اور ایک واش روم کو زیادہ سے زیادہ 8 افراد استعمال کر سکیں گے، اور واش روم میں ہوا کے اخراج کے لیے پنکھے نصب ہونا بھی لازمی ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی میں گاڑی کرائے پر دینے کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی محتاط ہو جائیں، کیونکہ نئے قانون کے مطابق شرائط پوری نہ کی تو 10,000 درہم کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی نے گاڑیوں کی ٹرانسپورٹیشن سہولیات اور خلاف ورزیوں اور ایڈمنسٹریٹو پینل کے حوالے سے نئی قرارداد بھی جاری کر دی۔ اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دبئی کے ولی عہد اور دبئی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے سال 2022 کی ایگزیکٹو کونسل کی قرارداد نمبر 2 بھی جاری کر دی، جو کہ دبئی میں روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اور وہیکل ریٹر ایگزیکٹو کی قرارداد نمبر 47 برائے سال 2017 کی کچھ شقوں میں ترمیم کے بعد جاری کی گئی۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی قرارداد میں شق نمبر 1، 3، 5 اور 8 اور 10 میں ترامیم کی گئی ہیں، یعنی کہ چینجنگ کی گئی، اور ترامیم قرارداد کے مطابق سرگرمیوں کو جاری رکھنے یا شروع کرنے کے لیے پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ یہ پرمٹ 1 سال کے لیے کارآمد ہوگا، جس کو ری نیو کروایا جا سکے گا، اور درخواست گزار کو پرمٹ ایکسپائر ہونے کے 30 دن کے اندر ری نیو کی درخواست بھی دینا ضروری ہوگا۔ شرائط و ضوابط کے مطابق RTA کے لائسنسنگ ایجنسی پرمٹ کی 3 سال سے زیادہ عرصے کے لیے نہیں بڑھایا جا سکے گی، اور حکومتی اداروں کو پرمٹ شرائط سے استثنا حاصل ہوگا۔ جبکہ قرارداد میں لائسنس رکھنے والے اداروں کو اہلیت بھی بیان یہ کی گئی ہے کہ اداروں کو RTA کی جانب سے جاری کردہ قواعد و ضوابط پر پورے کرنے ہوں گے، جس میں ادارے کا دفتر گاڑیوں کے لیے مناسب پارکنگ سمیت دیگر شرائط کو پورا کرنا بھی شامل ہوگا، جبکہ خلاف ورزیوں پر جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے قرارداد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے لیے جرمانے بھی تجویز کیے گئے۔ اگر ایک خلاف ورزی پہلی خلاف ورزی سے 1 سال کے اندر دوبارہ کی گئی تو جرمانے دگنا ہو جائیں گے، لیکن 10,000 درہم سے تجاوز نہیں کرے گا۔ RTA کی خلاف ورزی کے مرتکب پر 1 سے زیادہ چارجز بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد امارات جانے اور واپس آنے والے مسافروں کے لیے بھی آخر اچھی خبر آ گئی، کیونکہ قومی ایئر لائن PIA نے متعدد امارات کے لیے ہفتہ وار 63 پروازیں آپریٹ کرنے کا فیصلہ جاری کر لیا، اور پروازیں کراچی، اسلام آباد، لاہور اور دیگر شہروں کے لیے UAE سے آنے اور جانے کے لیے چلائی جائیں گی۔